گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن خان جی اس پر آپ جو چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوگا۔ نواز خان کی کرخت آواز لانگ روم میں گونجی تھی۔ باہر دروازے سے جڑ کر کھڑی خواہش کا دل 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، اور اندر بیٹھے شاہ میر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ ٹھنڈے دماغ سے کام لو نواز، اپنا دیکھا بھالا بچہ ہے، اپنی خواہش کو خوش رکھے گا بہت۔ خان جی نے مزاحمت کی کوشش کی۔ یہی تو مسئلہ ہے خان جی کہ دیکھا بھالا ہے، اور ایسے دیکھے بھالے کو میں اپنی بیٹی کسی صورت نہیں دوں گا۔ زندگی لگائی ہے میں نے اپنی خدا کو راضی کرنے میں، اور اب ایسے خدا کے نافرمان کے حوالے اپنی بچی کر کے خدا کو ناراض کر لوں؟ نواز خان کی اپنی منطق، اپنی دلیل ہوتی تھی۔ تو باپ کی نافرمانی کر کے کون سا تم خدا کو راضی کر رہے ہو؟ تم میری نافرمانی کر رہے ہو نواز، تو کیا رب کی نہیں کر رہے؟ خان جی نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس میں اتنا غرور جانے کب، کیسے اور کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ خود سے اعلیٰ کسی کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا خان جی، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ انگریزوں کے ملک میں رہنے والا لڑکا، جہاں باپ کا پتہ ہوتا ہے نہ ماں کا، اور نہ کسی دوسرے رشتے کا لحاظ، اوپر سے توبہ توبہ کام جو کرتا ہے آپ کا دیکھا بھالا بچہ، میں کبھی اس آدھے انگریز کے ساتھ اپنی بچی کو نہ بھیجوں۔ جانے کیا کیا گل کھلا رکھے ہوں گے اس نے وہاں پر۔ چپ کر جاؤ نواز، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہر حد بھول جاؤ۔ میرا بیٹا میری تربیت ہے، اور مجھے اچھے سے پتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ تمہیں اس کی جہنمی یا جنتی ٹھہرانے والے کون ہوتے ہو؟ خدا کے فیصلے خدا کو کرنے دو۔ میر داد خان ضبط سے بولے۔ نواز خان کی باتیں برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ میر تو حیرت سے اپنے چچا کو دیکھ رہا تھا، جن کی نظر میں اس کے لیے کتنی حقارت تھی۔ تم لوگ آپس میں نہیں لڑو اور بیٹھ کر بچوں کی شادی کی تاریخ طے کرو۔ خان جی نے دونوں کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے بیٹے کی باری، میری مرضی کے خلاف آپ نے جو کرنا تھا کر لیا خان جی، کیونکہ تب اپنی ہی مرغی حرامی نکلی۔ میرا خود کو بیٹا مجھ سے بغاوت کر گیا، لیکن اس بار میری بیٹی کے معاملے میں آپ کی خواہش پر کچھ نہیں ہوگا۔ نواز خان کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خواہش کا دل ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور سارا ترہم سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ خان جی کی نہیں، یہ بچوں کی خواہش ہے نواز، اور تم پر بار بچوں کی خوشیوں کے مخالف کیوں ہو جاتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سعدیہ خانم آج بولنی تھی۔ نواز خان کا بڑھتا ہوا غرور اور کرختگی ان کو ناگوار گزر رہا تھا۔ آپ کے اس اداکار بیٹے کی خواہش ہو سکتی ہے یہ، لیکن میری بیٹی کبھی بھی محبت جیسا شناس، اور وہ بھی ایسے خدا کے نافرمانوں کے ساتھ کر کے میرا سر نہیں جھکائے گی۔ آپ کی بیٹی میرا بیٹا مجھ سے لے گئی، کیونکہ میرا خود کو بیٹا باغی نکلا تھا، لیکن میری بیٹی مجھ سے بغاوت نہیں کر سکتی بھابھی جان، اسی لیے میری بیٹی کا نام اپنے بیٹے کے ساتھ مت جوڑیں۔ سارا نے اپنی بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ چلو، وہ مرحلہ آ گیا جب کسی ایک کو چننا ہوتا ہے۔ چچا دیکھیں، میں ویسا بالکل نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو میرے کام سے اعتراض ہے نا؟ خدا کی قسم میں اداکار چھوڑ دوں گا۔ آپ کو میرے انگریز کے ملک میں رہنے سے مسئلہ ہے، میں ہمیشہ کے لیے واپس آ جاؤں گا۔ آپ جیسا چاہتے ہیں میں ویسا بن جاؤں گا، بس پلیز آپ مجھے خواہش دے دیں۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے، اس کے بغیر رہنا بہت مشکل ہے میرے لیے۔ وہ نواز خان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا اپنی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے، اور خواہش بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، پلیز ہم دونوں کو الگ نہ کریں۔ خواہش نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ جو بات نواز خان کے سامنے نہیں کہنی چاہیے تھی وہ کہی جا چکی تھی، اور اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ شاہ میر نے صرف کہا نہیں تھا، بلکہ وہ اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی خواہش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آیا تھا۔ تو مانو نواز خان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ چھوڑو میری بیٹی کا ہاتھ، اور خواہش تم بتا دو کہ تم باغی نہیں ہو، اور اس جیسے بدکار شخص سے جو انگریزوں کے ملک میں فحاشی فلمیں بناتا ہے اس سے کبھی شادی نہیں کرو گی۔ ان آدھے انگریزوں کی خوش فہمیاں دور کر دو، بتا دو کہ تم اپنے باپ کا سر نہیں جھکا سکتی ہو۔ خواہش نے شاہ میر کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی، اور امید تھی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی، مگر 2 سال کی محبت پر 22 سال کی محبت غالب آ گئی، اور محبت باپ کی عزت اور پگڑی کے بوجھ تلے سانس گھٹنے سے دفن ہو گئی۔ خواہش نے گہری سانس لی اور دل میں اٹھتے موت جیسے درد کے باوجود
اپنی محبت کو قربان کرتے اپنے باپ کا بازو تھام لیا۔ ابا ٹھیک کہتے ہیں خان جی، میں کبھی بھی ابا کے خلاف نہیں جا سکتی۔ ابا خدا کے پسندیدہ بندے ہیں تو میں دنیا کے لیے خدا اور ابا کو کیوں خفا کروں گی؟ مجھے شاہ سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنے ابا اور اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا۔ شاہ کے اندر چھن چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ ٹٹول کر دیکھا تھا وہ دل تھا جو توڑتے ہوئے خواہش نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ گیا۔ 2 سال میں کیے وعدوں کی یہ حقیقت تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، شوق تھا اور بے یقینی تھی، جسے دیکھنے کی تاب خواہش خود میں نہیں رکھتی تھی۔ اس نے ابا جی کی پگڑی بچا لی اور فیصلہ ہو گیا کہ شاہ اور خواہش کا نام آئندہ ایک ساتھ نہیں لیا جائے گا۔ کشمالہ اور سلطان کی شادی نواز خان کے خلاف جا کر خان جی نے تب کروا دی تھی کہ کشمالہ اور سلطان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے تھے، جبکہ یہاں خواہش اپنے قدم پیچھے کرتی محبت سے ہی منکر ہو گئی تھی، اور نواز خان کی آنکھوں میں شاہ کے لیے اتنا تفاخر تھا کہ شاہ بے عزتی سے اپنی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دنیا اس کی مداح تھی، اور جس کا وہ مداح ہوا وہ اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے چھوڑ چکی تھی۔ اس لمحے اس پل شاہ نے خواہش کی محبت کو آنکھوں سے اڑا دیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اب کبھی بھی خواہش کا نہیں ہوگا۔ ٹھٹرتے دسمبر وہ ایک خوشگوار شام تھی جب عرصے بعد خان حویلی کے سب مکین ایک ساتھ کھانے کی میز پر جمع تھے۔ سربراہی کرسی پر جہاں داد خان براجمان تھے، بائیں طرف ان کے بڑے بیٹے میر داد خان، ان کی بیگم سعدیہ خانم اور ان کا اکلوتا بیٹا شاہ خان بیٹھا تھا، جبکہ دائیں طرف ان کا چھوٹا سپوت نواز خان، ان کی بیگم سائمہ بی بی اور 2 بیٹیاں خواہش اور سارہ بیٹھی تھیں۔ میر داد خان کافی عرصے برطانیہ میں مقیم رہے تھے۔ انہیں پاکستان منتقل ہوئے 6 سے 7 سال ہی ہوئے تھے، جبکہ ان کا بیٹا شاہ اپنی پوری زندگی میں دوسری بار تھا کہ پاکستان آیا تھا۔ 26 سال کا شاہ برطانیہ میں ماڈلنگ کرتا تھا اور اپنا کلاتھنگ برانڈ بھی تھا اس کا، جو پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا اداکار بھی تھا اور ہالی ووڈ کی کافی موویز میں کام بھی کر چکا تھا۔ اس کا کریئر باہر ہی سیٹ تھا، تو نہ وہ پاکستان آتا تھا اور نہ اسے آنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اپنے دادا جہاں داد سے اس کی بہت بنتی تھی، تو اسکائپ پر وہ ان سے رابطے میں رہتا تھا۔ شاہ کی ایک بڑی بہن کشمالہ بھی تھی، جو کہ اپنے چچا زاد سلطان سے 5 سال پہلے بیاہ دی گئی تھی، اور اب ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ سلطان کو کمپنی کی طرف سے ٹرپ ملا تھا، تو وہ لوگ بالی گئے ہوئے تھے، اسی لیے کھانے کی میز پر موجود نہیں تھے۔ جہاں میر داد خان ماڈرن اور نئے خیالات کے مالک تھے اور اپنی اولاد کو بھی فری ہینڈ دیا ہوا تھا، وہیں نواز خان اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھے۔ ان کی اپنی جوتوں کی فیکٹری تھی اور وہ اسکالر بھی تھے۔ ہر وقت چمچماتی شلوار قمیض میں کلف لگی داڑھی میں وہ کافی شاندار انسان لگتے تھے، جن کے چہرے پر بر وقت کرختگی اور نور ایک ساتھ ہوتا تھا۔ صوم و صلات کے پابند وہ دیندار آدمی تھے اور اپنے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے بڑے بھائی سے ان کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو بھی اپنے بھائی اور بھابھی سے حتی الامکان دور ہی رکھتے تھے کہ کہیں وہ بھی دنیاوی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں، اور اس چیز کا اکڑ کے وہ برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ میر داد ان کی عادت سے واقف تھے، اسی لیے زیادہ برا مانتے تھے ان کی باتوں کا اور نہ ہی توجہ دیتے تھے۔ اپنے پورشن میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے وہ بھی گزار رہے تھے، اور دوسری طرف نواز خان بھی گزار رہے تھے۔ سو وقت یوں ہی کٹ رہا تھا۔ برسوں بعد شاہ آیا تھا تو خان جی جہاں داد کو ان کے بیٹے پوتے پوتیاں سب خان جی کہتے تھے کہ خواہش پر سب ایک ساتھ کھانے کی میز پر جمع ہو گئے تھے۔ نواز خان تو اپنی بیٹیوں کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ شاہ ہوگا، لیکن خان جی کے کہنے پر لے آئے۔ انہیں شاہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، اور وجہ تھی شاہ کا پروفیشن۔ کسی نے ایک بار شاہ کو کوئی فلم اٹھا کر ان سے ایک کلپ انہیں دکھا دیا تھا، تب سے وہ توبہ استغفار کرتے شاہ کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ شاہ جیسے لوگ ان کی نظر میں جہنمی تھے۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور پھر کچھ دیر ایک ساتھ بیٹھنے کے بعد سب سونے کے لیے چلے گئے۔ نواز خان بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر اپنے پورشن میں آ گئے۔ جب تک وہ لڑکا جاتا نہیں ہے تم دونوں حویلی میں اڑتی پھرتی مجھے نظر نہ آؤ، اور سر سے دوپٹہ ہرگز نہیں اترنا چاہیے۔ ایک تو کام اس کا واہیات اور اوپر سے اتنے گندے ملک سے آیا ہے، کیا بھروسہ بھائی ایسے ملکوں میں رہنے والوں کا۔ خواہش اور سارہ کو سختی سے ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ خواہش اور سارہ بھی اپنے کمرے میں آئیں اور کمرے میں آتے ہی
خواہش کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ پھیل گئے۔ سارا کو بازوں سے تھامے وہ گول گول گھومنے لگی۔ خوشی اس کے ہر انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ سارا کو یقین کرے گا کیا؟ جس کی دنیا دیوانی ہے اور ملنے کو ہفتوں مہینوں ترستی ہے، وہ صرف میرے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے 7 سمندر پار سے آیا ہے۔ خواہش کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ سارا نے اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے ڈوبتے دل کو تسلی دی کہ سب ٹھیک ہوگا۔ وہ خود سے 2 سال بڑی بہن کو یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اس کی اور شاہ کی محبت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ جہاں ابا جی مرضی نہ ہو، وہاں بیٹیوں کی محبت کی منزل نہیں ہوتی۔ وہ خواہش کو کچھ بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی اور خواہش خوشی سے جھومتی پھر رہی تھی۔ گھڑی نے 12 کی گھنٹی بجائی تو خواہش نے فوراً دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، کھلے بالوں میں کنگھی کی اور سارا کو مسکرا کر پوز دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ سارا تو جھرجھری لے کر رہ گئی کہ ابا کو پتہ چلا تو جانے انجام کیسا ہوگا، اور اس بار کوئی بھیانک طوفان آنے کے آثار لگتے تھے۔ 5 سال پہلے ایک طوفان تب بھی آیا تھا جب سلطان نے کشمالہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور نواز خان کے تو مانو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک برطانیہ میں رہنے والی کشمالہ کو وہ کسی صورت اپنے بیٹے سے بیاہنے کو تیار نہیں تھی۔ حالانکہ کشمالہ نے بہت جلدی خود کو مغرب سے مشرق کے رنگ میں ڈھالا تھا، مگر پھر بھی نواز خان کی نظر میں کشمالہ وہی ماڈرن لباس پہننے اور برطانیہ کے ماحول میں رہنے والی ایک عیاش لڑکی تھی۔ نواز خان کو برطانیہ میں رہنے والا ہر شخص عیاش ہی لگتا تھا، اوپر سے وہ محبت کی شادی کے شدید خلاف تھے۔ پھر منتوں ترلوں کے بعد بھی جب وہ نہ مانے تو خان جی نے اپنی ذمہ داری پر فیصلہ لے لیا۔ خان جی ہی نے سلطان اور کشمالہ کی شادی کروا دی تھی، اور تب سے سلطان اور کشمالہ خان کے والے پورشن میں خان جی کے ساتھ رہتے تھے۔ نواز خان نے سلطان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی اور اپنے کاروبار سے بھی الگ کر دیا تھا۔ سلطان پڑھا لکھا تھا، اچھی نوکری مل گئی، مگر اپنے باپ کو وہ ہر روز باقاعدگی سے معافی مانگنے کے بعد بھی نہیں منا پایا تھا۔ کشمالہ ایک سلجھی ہوئی اور باپردہ بہو بن گئی، مگر نواز خان اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے، اور ایسے ہی وقت نکلتا گیا، اور آج ماشاءاللہ سے سلطان اور کشمالہ 2 جڑواں بیٹیوں کے ماں باپ بن گئے تھے۔ سارا کو پتا تھا کہ خواہش اور شاہ کی باری بھی وہی سب دہرایا جائے گا، اور خواہش کو ابا یا شاہ میں سے کسی ایک کو کھونا پڑے گا، لیکن خواہش محبت کی سرزمین پر اڑان بھرتی ابھی اس بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ تو فائنلی جناب کو اس عاشق پر ترس آ ہی گیا۔ دبے قدموں سے وہ اپنے پورشن سے نکل کر شاہ کے پورشن میں آئی اور بہت احتیاط سے چلتی ہوئی شاہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھا ٹانگیں ٹیبل پر رکھے ہوئے اسی کا منتظر تھا۔ اسے دیکھ کر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور بھوری آنکھوں میں بے انتہا محبت سے مٹائی تھی۔ کب اور کیسے، لیکن یہ ہوا تھا کہ خواہش اس کے دل میں بہت اندر تک اتر گئی تھی، اور اب خواہش کے بغیر جینا ہی ناممکن لگتا تھا۔ شاہ اور کشمالہ کی پیدائش سے پہلے ہی مہرداد اور سعدیہ خانم برطانیہ منتقل ہو گئے تھے۔ میرداد خان یونیورسٹی میں لیکچرر تھے اور سعدیہ خانم جم ٹرینر تھی۔ کشمالہ اور اس کے 2 سال بعد شاہ برطانیہ میں ہی پیدا ہوا تھا۔ بچے جب چھوٹے تھے تو 1-2 بار وہ پاکستان آئے تھے، لیکن پھر کشمالہ اور شاہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے تو آ نہیں سکتا۔ مگر 7 سال پہلے میرداد خان واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن شاہ کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرداد خان بھی بچوں کو مرضی کی زندگی جینے دینے والے انسان تھے، تو وہ کشمالہ کو ہی پاکستان لے آئے، کیونکہ کشمالہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ وہیں کشمالہ اور سلطان کی دوستی محبت میں بدلی اور دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ کشمالہ کی شادی میں شاہ مشکل سے 2 ہی دن کے لیے آیا تھا، اور تب اس کا تعارف خواہش سے ہوا تھا۔ اس نے کھٹ اور شرارتی سی خواہش اسے بہت اچھی لگی تھی، جو اپنے ابا کو دیکھتے ہی ایک دم اتنی معصوم بن جاتی تھی کہ شاہ کو ہنسی آتی تھی۔ وہیں سے دونوں کی دوستی ہوئی جو 2 سال پہلے محبت کے بندھن میں بندھ گئی۔ ان 2 سالوں میں دونوں نے ہزاروں عہد و پیما کیے تھے۔ شاہ کے لیے تو کشمالہ لازم اور ملزوم ہو گئی تھی۔ شاہ نے کبھی پاکستان واپس آنے کا نہیں سوچا تھا، لیکن وہ اس کے لیے سب چھوڑ کر پاکستان آ سکتا تھا۔ وہ خواہش کے لیے دنیا چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ابا کے سونے کا انتظار کر رہی تھی نا شاہ، کیا تم میرا اتنا سا انتظار نہیں کر سکتے؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی تو شاہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ اسی معصومیت پر تو مر مٹا تھا۔ تمہارا انتظار تو میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر برسوں کر سکتا ہوں، تمہیں پانے کے لیے 7 سمندر پار سے یہاں آ سکتا ہوں، تو سوچو
سب کر سکتا ہوں، شاہ میر نے محبت باش لہجے میں کہا۔ خواہش کے چہرے پر شرم کے کئی رنگ بکھرے تھے۔ شاہ میر کی محبت کا غرور اس کے چہرے پر نظر آنے لگا تھا۔ بھلا غرور کیوں نہ ہوتا اس بات کا کہ زمانہ جس کی چاہ میں تھا وہ اس کے قدموں میں ساری زندگی گزارنے کو تیار تھا۔ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے وہ ڈھیروں باتیں کرتے رہے تھے۔ شاہ میر نے بہت سارے تحفے اس کے لیے لائے تھے جو اس کے حوالے کرتا وہ بتا رہا تھا کہ کب اور کہاں اس نے کتنی محبت سے کیا کیا چیز لی ہے، اور واقعی ہر چیز سے شاہ میر کی خواہش کے لیے محبت ٹپک رہی تھی۔ شاہ میر نے خان جی سے بات کر لی تھی کہ وہ کیوں پاکستان آیا ہے، اور خان جی نے افسوس سے سر دھنا کر نواز خان اس چیز کے لیے کبھی نہیں مانے گا، اور وہ وہی ہوا جس کی امید تھی۔ خان جی نے میر داد خان سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نواز خان نہیں مانے گا، مگر پھر بھی سب نے کوشش کرنے کی سوچ لی تھی۔ شاہ میر اس کے لیے اتنا سنجیدہ تھا کہ خان جی نے چاہا اسے خواہش لازمی مل جائے، اور اسی شام انہوں نے سب کو اپنے پورشن کے لانگ روم میں جمع کیا تھا۔ نواز خان کے علاوہ سب جانتے تھے کہ تھوڑی دیر میں لانگ روم میں ایک جنگ کا ماحول پیش کرے گا، اور نواز خان اپنی باتوں سے سب کے دل چھلی کر دیں گے، اور وہی ہوا بھی۔ نواز خان نے رشتے سے انکار کر دیا، اور خواہش نے بھی شاہ میر کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے منکر ہو گئی تھی، اور محبت کے منکر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں، جیسے اب اسے ساری عمر رونا ہی تھا۔ شاہ میر چاہتا تو ہزار چیزیں اور ثبوت تھے اس کے پاس جو نواز خان کو دکھاتا تو سیکنڈوں میں پتہ چل جاتا کہ خواہش بھی محبت کے سفر میں اس کے سنگ تھی، مگر جب وہ مکر ہی گئی تھی تو وہ کس کے لیے نواز خان سے لڑتا؟ اس نے آنکھوں سے محبت کو اڑا کر خواہش کو دیکھا تو وہ دہل کر رہ گئی تھی۔ جن آنکھوں میں وہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی عادی تھی وہاں نفرت دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس انکار کی دوسری صبح شاہ میر واپس چلا گیا اور عہد کر گیا تھا کہ اب زمین پھٹے یا آسمان وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا۔ پاکستان میں اس کا دل ٹوٹا تھا، وہ دوبارہ کبھی پاکستان میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر قسمت انسان کو پلٹ کر وہاں لازمی لاتی ہے جہاں سے وہ ٹوٹ کر بکھر کر گیا ہوتا ہے۔ شاہ میر کے جانے کے بعد خواہش کی مسکراہٹیں جیسے سمٹ گئی تھیں۔ شاہ میر نے اس پر ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، اور وہ سارا کے فون سے اسے سٹاک کرتی رہتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ باپ کے سامنے باپ کے علاوہ کسی اور کو چننا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ شاہ میر کو ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی، اور یہ دکھ اسے ہر روز رلاتا تھا۔ تایا میر داد اور تائی سعدیہ خانم سے وہ نظریں چرائی چرائی پھرتی تھی، اور خان جی کے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں روتی تھی۔ خان جی اپنی پوتی کے غم میں گھلنے لگے تھے۔ دوسری طرف جو میلوں دور پتھر بن کر بیٹھ گیا تھا، اس کی خواہش بھی خان جی کا دل جلانے لگی تھی۔ وہ چاہتے تھے ان کے دونوں بچوں کا دل بچ جائے، مگر اب تو جیسے یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہ میر اتنا انا پرست تھا کہ اسے اب زہر اور خواہش میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا تو وہ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر زہر کا انتخاب کرتا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، اور جب ایک شام شاہ میر کو پاکستان سے خبر ملی کہ خواہش کی منگنی ہو رہی ہے تو جیسے بے بسی سے وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہو جاتا اگر خواہش اس کو دے دی جاتی؟ مگر کچھ چیزیں نہیں ملتی یار، نہیں ملنی چاہیے، ہم ایڑیاں رگڑیں یا ناک، وہ نہیں ملتی۔ شاہ میر اس شام بہت رویا تھا، اور پھر اپنا دل پتھر کر گیا۔ ایک رات کرونا اس کے دل پر باندھ ہی چکا تھا، اور اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف کر لیا۔ خود کو وہ 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں دیتا تھا کہ خواہش کو یاد کر سکے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد خبر ملی تھی کہ خواہش کی شادی طے ہو گئی ہے، مگر اب وہ خود کو پتھر کر چکا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر دل کا خسارہ پھر بھی بہت جان لیوا تھا کہ وہ کمبخت اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی شکل میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اتنا بھی بے وفا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جتنی خواہش نکلی تھی، اور دوسری طرف خواہش کھلتی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ اس نے ابا جی کتنی منتیں ترلے کیے تھے کہ وہ ابھی اس کی شادی نہ کروائیں، لیکن وہ نہیں مانے تھے۔ خواہش نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہ میر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب ہوگی، کوئی اور اس کا حقدار بن بیٹھے گا، مگر اکثر ہوتا وہی ہے جو ہم نہیں سوچتے۔ اور خواہش کے پاس تو آپشن بھی تھا، وہ اگر ذرا سی ہمت دکھا دیتی تو آج وہ شاہ میر کی ہوتی۔
ابا نے اس کی شادی اپنے جیسے اپنے ایک شاگرد سے طے کی تھی۔ نعیم ابا کا فیورٹ شاگرد تھا کیونکہ وہ ابا جیسا ہی تھا اور ابا اپنے جیسا ہی داماد چاہتے تھے۔ غرور سے بھرا نعیم بھی اپنی باتوں سے سامنے والے کو نیچا دکھاتا تھا۔ سارا بہن کو دیکھ کر رو پڑتی تھی کہ جانے کیسے نعیم جیسے شخص کے ساتھ وہ گزارا کرے گی، اور خواہش نے تو سب گزارا ہی کرنا تھا۔ زندگی جینے کا تو اس نے صرف شاہمیر کے ساتھ سوچا تھا۔ جو نکاح کے دن قریب آ رہے تھے اس کا دل مانو کٹتا ہی جا رہا تھا، اور وہ دن پھر آ ہی گیا جب اسے اپنا دل ہمیشہ کے لیے مار کر کسی اور کے نام ہو جانا تھا۔ نکاح کی تقریب خان حویلی میں منعقد کی گئی تھی، جس میں نعیم کی طرف سے چند لوگ تھے اور خان حویلی کے چند لوگ تھے بس۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو پہلا شوشہ جو نعیم کی فیملی کی طرف سے چھوڑا گیا وہ یہ تھا کہ جہیز میں گاڑی اور نعیم کو فیکٹری میں بطور مالک کام کرنے دیا جائے گا۔ سیدھی سی بات یہ تھی کہ نعیم پسماندہ گھر سے تھا تو اس کے گھر والے خواہش کے روپ میں اپنے حالات بدلنا چاہتے تھے، اور شاید نعیم بھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ نواز خان کو یہ ناگوار تو بہت گزرا، مگر نعیم ان کی اپنی پسند تھا تو اپنے غرور کو کیسے وہ مٹی میں ہونے دے سکتے تھے، تو سب کے سمجھانے کے باوجود وہ مان گئے تھے۔ نعیم کے گھر والوں کی ایک فرمائش مانی تو اگلی بھی حاضر تھی کہ بیٹی کو تحفے میں ایک گھر تو دیا ہی جانا چاہیے۔ آخر کو بڑی حویلی میں پلی ہوئی لڑکی چھوٹے سے گھر میں کیسے رہے گی، اور نواز خان نے یہ بات بھی مان لی۔ میرداد خان تو افسوس کر کے رہ گئے، جبکہ خان جی نے سمجھانے کی کوشش کی تو یہی جواب ملا کہ سب کچھ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، بیٹی خوش رہے گی تو اور کیا چاہیے۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ عین وقت پر نعیم کے گھر والوں کی اصلیت کھلنے پر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ اپنی اکڑ، اپنا غرور اور اپنا روب اور تن تنا انہیں بہت عزیز تھا۔ سو یوں نعیم اور اس کے گھر والوں کی ہر طرح کی خواہش ماننے کے بعد خواہش انہیں دے دی گئی تھی۔ نکاح نواز خان نے خود ہی پڑھایا تھا، قبول ہے۔ یہ لفظ ادا کرتے صرف خواہش جانتی تھی کہ وہ کس پل صراط سے گزر رہی ہے۔ اس کا دل جیسے کانٹوں پر رکھ کر زوروں سے کھینچا گیا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ اندر سے مر گئی ہے؟ اس نے تو خواہش شاہمیر بننے کی خواب دیکھے تھے، تو پھر تعبیر میں وہ خواہش نعیم کیوں بن گئی؟ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا تو تب بھی نعیم اور اس کے گھر والوں کے مزاج آسمان پر تھے۔ نواز خان نے نعیم کو خود پسند کر کے اپنی بیٹی کے نکاح کی بات ان کے گھر والوں سے کی تھی، تو ان لوگوں کو یہی لگا کہ نواز خان پر بیٹی بوجھ ہے اور اس بوجھ کو وہ کسی بھی طرح اتار پھینکیں گے، سو جتنا اکڑا جا سکتا تھا اکڑ لو۔ کشمالہ اور سارا سوچ سوچ کر اذیت میں تھیں کہ کیسے خواہش نعیم کے ساتھ رہے گی۔ کشمالہ نے ایک طرف جا کر شاہمیر کو کال کی تھی، جو دوسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ تم اسے ساتھ لے جاتے شاہمیر، تم نہیں جانتے تمہارے بعد اسے کس جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ پلیز آپ ہی اس کی بات کرنے کو فون کرتی ہیں تو مت کیا کریں، اور میرا نام لیں تو ساتھ اس کا نام نہیں لیں۔ وہ شاہمیر کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ محبت کرتے ہیں جنہیں باپ یاد نہیں رہتا، لیکن لڑکے کو چھوڑتے جنہیں باپ یاد آ جاتا ہے، ایسی لڑکیاں جہنم میں دھکیلا جانا ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ شاہمیر تو خواہش کا نام سننا نہیں چاہتا تھا۔ کشمالہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کال بند کر چکا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں خواہش کو نعیم کے ساتھ رخصت ہو جانا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو نعیم اور خواہش کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا، اور قریب تھا کہ رخصتی ہو جاتی کہ قیامت آئی اور گزر گئی، لیکن اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گئی۔ نعیم کو ایک نامعلوم نمبر سے چند تصاویر موصول ہوئیں اور کچھ چیٹس کے اسکرین شاٹس بھی، جو شاہمیر اور خواہش کی محبت کا ثبوت تھے۔ تصاویر دیکھتے ہی نعیم آگ بھگولا ہو گیا تھا۔ مرد بھلے لالچی ہو، خود غرض ہو یا جاہل، وہ کبھی بھی ایسی عورت نہیں چاہتا جس کا ماضی رہ چکا ہو، اور نعیم کو بھی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اجلے ماضی کے ساتھ اس کی زندگی میں داخل ہو۔ خواہش کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اپنے باپ کے سامنے اس نے جس چیز سے انکار کیا تھا وہ ایک سچ بنی اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ اپنے باپ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نواز خان کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، اور نعیم تیش کے عالم میں جیسے خان حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کو تیار تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا سا سو ہو گیا، وہ اب سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ مگر نعیم پر غصہ سوار تھا، اور اسی غصے میں نعیم نے سب ختم کر دیا۔ چند منٹ پہلے نکاح ہوا وہ توڑ چکا تھا، اور وہیں کھڑے کھڑے وہ خواہش کو طلاق دے چکا تھا۔ سر جھکائے کھڑی خواہش ایک دم ڈھہ سی گئی،
اور نعیم گالیاں بکتا ہوا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ نواز خان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خواہش کا گلا گھونٹ دیں، اور وہ گھونٹ بھی دیتے اگر اس وقت خان جی کی حالت اچانک سے خراب نہ ہو جاتی۔ خان حویلی میں ہونے والے ان اچانک کے حادثوں نے خان جی کا دل کمزور کر دیا تھا، اور خواہش کی طلاق پر تو ان کے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو یوں روتا برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کے میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ بنی۔ خان جی کو فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا اور ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ خان جی کی حالت خطرے میں ہے۔ باقی سب باتیں، سب غم بھول کر سبھی خان جی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف شاہ میر کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ خان جی تو اس کے دادا سے زیادہ اچھے دوست تھے، ان کی ایسی حالت کا سن کر وہ اڑ کر آنے کو بھی تیار تھا، اور اگلی رات وہ پہنچ چکا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال ہی آیا تھا۔ اس کے آنے کو بہت کانفیڈینشنل رکھا گیا تھا تاکہ لوگوں کی بھیڑ اکٹھی نہ ہو جائے۔ وہ جس وقت اسپتال پہنچا تو پہلا ٹکراؤ بھاری لباس میں بکھرے بال اور رویا رویا چہرہ لیے کھڑی خواہش سے ہوا، جسے وہ ایسے نظر انداز کر گیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ اسے اب دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اس کی پشت کو دیکھتے خواہش کی آنکھ سے کئی آنسو نکلے تھے۔ باپ کی نظروں میں معتبر رہنے کے لیے وہ محبت سے منکر ہوئی تو نہ معتبر رہی اور نہ ہی محبت اس کی رہی۔ محبت اپنے منکروں سے انتقام لے لیتی ہے۔ تم نے ساری عمر وہی کیا جو تم نے چاہا، لیکن اپنے مرتے ہوئے باپ کی لاج رکھ لو۔ میری خواہش سمجھ کر اس کا مان رکھ کر اور خواہش کو شاہ میر کو دے دو۔ خان جی کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، اور ایسے میں خان جی اپنے بچوں کا سوچ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد شاہ میر واپس چلا جائے گا اور کبھی واپس نہیں آئے گا، اور خواہش باپ کی نفرت سہتی پل پل مرتی رہے گی۔ وہ جاتے جاتے اپنے بچوں کو آباد کر کے جانا چاہتے تھے، اور اتنا تو جانتے تھے کہ چاہے نواز خان پتھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن مرتے ہوئے باپ کی بات کو نہیں ٹالے گا۔ اور یہی ہوا۔ نواز خان مان گئے تھے، اور میر داد خان نے جانے کیسے شاہ میر کو بھی منا ہی لیا تھا۔ سفید دیواروں والے کمرے میں اس ملگجی شام میں دو لوگ ایک دوسرے کے نام کر دیے گئے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جیا کرتے تھے، مگر ان میں سے ایک اب اپنا دل پتھر کر چکا تھا، جسے موم کرنا آسان نہیں تھا۔ اس شام خواہش ہمیشہ کے لیے شاہ میر کی ہو گئی تھی، لیکن شاہ میر کو اب خواہش کی خواہش ہی نہیں رہی تھی۔ خان جی نے دونوں کا نکاح ہوتے اپنے سامنے دیکھ لیا تو سکون بھری ایک آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے سب سے دور چلے گئے۔ ان کی موت کا صدمہ بہت بھاری تھا، جس نے خان حویلی کے مکینوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور کشمالہ تو جیسے گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ خان جی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی، اور جب خان جی چلے گئے تو اسے چپ ہی لگ گئی۔ وہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی، بس چپ چاپ بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ سلطان نے لاکھ کوشش کی کہ وہ ایک بار رو لے تاکہ دل ہلکا ہو جائے، مگر وہ نہیں روئی تھی۔ خان جی کو گزرے 10 دن گزر چکے تھے اور شاہ میر نے واپسی کا سامان باندھ لیا۔ وہ زیادہ دیر خان حویلی میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس کی شام کی فلائٹ تھی۔ جب صبح کے وقت نواز خان خواہش کا بازو پکڑے اس کے پورشن میں آئے۔ میاں، جاتے ہوئے اپنی امانت کو بھی ساتھ لیتے جانا، اس کا وجود مجھے اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ نواز خان باپ کے کہنے پر نکاح تو کروا چکے تھے، مگر خواہش کی اتنی بڑی غلطی کو وہ معاف نہیں کر سکتے تھے کہ وہ شاہ میر کی محبت میں مبتلا تھی۔ میں کیوں لے کر جاؤں گا اسے چچا؟ اور آپ ہی نے تو کہا تھا نا کہ آپ کو اپنی پاک باز بیٹی انگریزوں کے ملک میں مجھ جیسے بدکار کے ساتھ نہیں بھیجنی۔ تب میں کہتا ہوں مجھے آپ کی بیٹی میں یا اسے اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاہ میر کے منہ سے ایسے لفظ وہ اپنے لیے سن کر جیسے مر گئی تھی۔ اتنی بے رخی، اتنی بے اعتنائی ایسے انسان کی طرف سے جس نے کبھی بہت پیار سے دیکھا ہو تو سہنا بہت مشکل تھا۔ تمہاری بیوی ہے، جو کرنا ہے اب کرو، لیکن میرے گھر میں مجھے نہیں چاہیے یہ۔ نواز خان نے خواہش کو شاہ میر کی طرف دھکیلا۔ شاہ میر نے فوراً اس کا بازو تھام لیا تو وہ گرتے گرتے بچی، اور نواز خان وہاں سے چلے گئے۔ شاہ میر بھی اس کو سائڈ کرتا بغیر اس کی طرف ایک بھی نظر ڈالے چلا گیا، اور وہ وہاں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سعدیہ خانم نے ترہم سے اسے دیکھا، لیکن وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ اب اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی تھی۔ لاؤنج کے صوفے کے پاس جانے کو جب سے بیٹھی یوں ہی رو رہی تھی، جب تایا میر داد آئے تھے اور اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ خواہش اور سارا انہیں اپنی کشمالہ کی طرح بہت پیاری تھی، اور سعدیہ خانم سے وہ جان چکے تھے کہ نواز خان خواہش کو
ان کے پورشن میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بیٹا ابھی تک یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں، بہت رات ہو رہی ہے، سو جاؤ۔ میرداد خان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میرا تو کوئی گھر کوئی کمرہ نہیں رہا تایا، ابا نے اپنے گھر اور شاہ میر نے اپنے دل سے نکال دیا۔ میں تو ہر طرف سے ماری گئی ہوں تایا، کوئی گھر کوئی کمرہ نہیں رہا میرا۔ بہت رونے کی وجہ سے اس کی آواز زکام زدہ ہو گئی تھی۔ تمہارے باپ کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا، مگر شاہ میر میرا بیٹا ہے، اسے میں جانتا ہوں، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہتا، وہ مان جائے گا۔ اور تم جاؤ شاہ میر کے کمرے میں، اب سے شاہ میر کا کمرہ تمہارا کمرہ ہے۔ تایا نے سمجھا بجھا کر اسے امید کی رسی پکڑاتے بھیجا تھا، اور وہ بھی امید کی کرن کے سہارے راستہ ڈھونڈنے لگی تھی جو شاہ میر کے دل تک جاتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ میر کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر پڑے تھے اور بھوری فرینچ بیئرڈ میں سوتے ہوئے بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی اور ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ ایک مشہور چہرہ جس کو دنیا ترستی تھی وہ صرف اس کا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا فرحت بخش تھا۔ وہ اسے دیکھے ہی جا رہی تھی جب اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ خواہش نے گھبرا کر فوراً دور ہو جانا چاہا، مگر تب تک وہ کروٹ بدل کر اپنا بازو اس کے اوپر رکھتے لاشعوری میں اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ شاہ میر کی باہوں کے حصار میں لپٹی وہ چھو کر اسے محسوس کرنا چاہتی تھی کہ جو خواب دیکھا تھا وہ تعبیر پا چکا تھا۔ اس کا شاہ میر صرف اس کا تھا، اور یہ سکون ہی جینے کو کافی تھا۔ اپنا سر شاہ میر کے بازو پر رکھتے خود کو شاہ میر کے مزید قریب کرتے وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک سکون بھری نیند جو بہت مہینوں سے وہ سو نہیں پائی تھی، اور شاہ میر کی قربت میں وہ دنیا اور جہاں سے بے خبر سو چکی تھی۔ شاہ میر کی آنکھ صبح کھلی تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن سینے پر بوجھ محسوس کرتے اس نے دیکھا کہ خواہش بہت حق سے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد اپنا بازو لپیٹے بہت سکون سے سو رہی ہے۔ شاہ میر اسے دیکھے گیا تھا۔ زندگی میں یہ چند مہینے نہ آتے تو وہ اس وقت اپنے قریب موجود اس لڑکی کو خود میں سمیٹ لیتا اور اپنی قسمت پر ناز کرتا، لیکن ان چند مہینوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ شاہ میر کا دل بھی۔ اپنے دل میں شاہ میر اس کے لیے اب کچھ بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ نفرت بھی نہیں۔ ایک جھٹکے سے اس کو خود سے دور کرتا وہ بیڈ سے اٹھ گیا، اور خواہش بھی جاگ چکی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے پاس کھڑا اپنے فون میں مصروف تھا، اور پھر اس نے کسی کو کال کی تھی۔ جی نا، میں نے تمہیں کہا تھا نا میری آج کی فلائٹ کنفرم ہو جانی چاہیے۔ ہاں مجھے کر کے بتاؤ، میں نے آج ہی نکلنا ہے۔ وہ انگلش میں اپنا پرسنل اسسٹنٹ جینا سے بات کر رہا تھا، اور خواہش کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ آج چلا جاتا تو پھر کبھی اس نے واپس نہیں آنا تھا۔ وہ پہلے والا شاہ میر ہوتا تو وہ بلا جھجک اس سے بات کر سکتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ وہ محبت تھی اور نہ ہی وہ بے تکلفی تھی۔ شاہ میر فریش ہو کر نکلا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا، جب پیچھے سے خواہش نے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ محبت تو پتھر کو موم کر سکتی ہے، وہ تو پھر شاہ میر کا عشق تھی۔ وہ اسے موم کرنا جانتی تھی، مگر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاہ میر نے آنکھوں کو پتھر کر کے اسے دیکھا۔ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا شاہ میر، پلیز، مجھے یہاں چھوڑ کر نہیں جانا۔ شاہ میر نے اسے اور اس کی بات کو یوں نظر انداز کیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، اور آہستہ سے دور کرتا فون لیے کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر اس شام شاہ میر بغیر اس کو اپنے ساتھ لیے چلا گیا۔ میرداد خان کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے خواہش کو اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ جاتے جاتے جو پتھر جیسے الفاظ وہ خواہش کے ٹوٹے دل پر مار گیا تھا وہ زیادہ اذیتناک تھے۔ بابا میں ناپسندیدہ چیزوں کو زندگی میں جگہ نہیں دیتا تو ناپسندیدہ لوگوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا دل نہیں مانتا میں آپ کی بھتیجی کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤں، تو میں نہیں نبھاؤں گا، نہ ہی اس کے لیے واپس آؤں گا۔ یہ بھی اپنی زندگی جینے کے لیے آزاد ہے، جب چاہے گی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ شاہ میر کے لیے کتنا آسان تھا کہنا، اور خواہش کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ وہ شاہ میر کے نام پر ساری زندگی بیٹھ سکتی تھی، لیکن وہ شاہ میر سے یوں الگ نہیں ہو سکتی تھی، سو اس نے چپ سادھ لی تھی۔ شاہ میر چلا گیا اور خواہش اس کی یاد میں پل پل گھلنے لگی۔ کئی بار اس نے شاہ میر کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاہ میر
اکثر کال نہیں اٹھاتا تھا اور کبھی اس کی اسسٹنٹ جینا اٹھا کر کہہ دیتی تھی کہ شاہ میر مصروف ہے۔ اپنے باپ کی ناراضگی جھیلتی، سعدیہ خانم کی پرتپش نگاہیں محسوس کرتی، شاہ میر کی بے اعتنائی سہتی، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جیسے اندر سے مرتی چلی جا رہی تھی، اور اسے دیکھ دیکھ کر میر داد خان کا دل بہت دکھا تھا۔ کہاں خان حویلی میں اپنی ہنسی سے رونق لگاتی خواہش، اور کہاں اب وہ خاموش خواہش، محبت کی بہت بڑی قیمت ادا کی تھی خواہش نے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ ٹیرس پر بیٹھی، نم آنکھوں سے جانے کس نادیدہ نقطے پر غور کیے ہوئے تھی۔ آج کل وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کھو جایا کرتی تھی، اپنا یا بچوں کا یا سلطان کا کسی کا بھی ہوش نہیں تھا اسے۔ خان جی کی موت کے بعد آج اس کی آنکھوں میں ذرا سی نمی اتری تھی۔ خان جی کے بعد وہ پتھر کی مورت ہو گئی تھی اور سلطان اسے دیکھ کر پریشان سے رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس سے واپس آئے تو روزانہ کی طرح بچے سارا کے پاس تھے اور کشمالہ بت بنی بیٹھی تھی۔ کیا میں یہ خوش فہمی پال سکتا ہوں کہ میرے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آ بیٹھا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگاتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کشمالہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، اس کے تاثرات ویسے ہی پتھر تھے۔ مالا میری جان، کچھ تو بولو۔ خان جی کے جانے کا دکھ سب کو ہے، تمہیں زیادہ ہوا ہے تو اس دکھ کو مجھ سے بانٹو۔ میرے سینے پر سر رکھ کر رو لو اور خود کو ہلکا کرو۔ خدا کی قسم تمہاری خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ خان جی کی طرح مر جاؤں گا تو تب میرے لیے رویا کرو گی۔ سلطان کی بات کا اثر ہوا تھا اس پر، جو اس نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ آنکھیں یکدم ڈبڈبانے لگی اور مٹھی میں اس نے سلطان کی شرٹ دبا لی، اور پھر جیسے اندر کی ساری اذیت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی، ایسی اذیت جو دیکھنے والا محسوس کر رہا تھا تو وہ سہنے والی کیسے سہ رہی تھی، اس کا ظرف تھا۔ سلطان کے سینے پر سر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کا رونا ہچکیوں میں بدل چکا تھا اور ہچکیوں کے بیچ وہ کچھ سہنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور سلطان اس کا سر تھپکتے اسے رونے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ ہلکی پھلکی ہو جائے۔ جب بہت دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تھی، کچھ ایسا کہا جس نے سلطان کو ساکت کر دیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا اور پھر اگلے لمحے وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کشمالہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ برسوں کے ساتھ اور محبت میں کبھی سلطان اس سے یوں پیٹ موڑ کر نہیں گیا تھا، اور اب گیا تھا تو یہ خسارہ کشمالہ نے اپنے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو پہچان نہیں سکی۔ کملایا ہوا چہرہ، آنکھوں کے نیچے ہلکے روکھے بال، دن بدن گرتی ہوئی صحت، وہ ایسی تو نہیں تھی جیسی ہو گئی تھی۔ ہنسنا تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی، اور اسے دیکھ کر سعدیہ خانم کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی سزا کی حقدار نہیں تھی جتنی نواز خان اور شاہ میر نے مل کر اسے دے دی تھی۔ دو مردوں کی انا میں ایک عورت برباد ہو کر رہ چکی تھی، اور اس دن تو وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی تھی جب انٹرنیٹ پر ایک خبر تیزی سے گردش کرنے لگی تھی۔ مشہور ہالی ووڈ اداکار اپنی اسسٹنٹ کو ڈیٹ کر رہے ہیں، بہت جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خواہش کو یہ پڑھنے کے بعد سانس نہیں آ رہی تھی، اس کا دم گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کھانے بیٹھتی تو کھانا کھانا بھول جاتی، کچھ پکانے لگتی تو ہاتھ جلا لیتی، سینے میں ہر وقت گھٹن رہتی تھی اور آنکھوں سے نمی جاتی ہی نہیں تھی۔ اس کی حالت دن بدن قابل رحم ہوتی جا رہی تھی۔ نواز خان کو بھی بیٹی کی حالت دیکھ کر ترس آنے لگا تھا۔ ان کا پتھر دل بھی پگھلا تھا، لیکن شاہ میر نے نہ آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا، اور خواہش کو یہی لگتا تھا کہ وہ شاہ میر کے انتظار میں ہی مر جائے گی۔ میر داد خان اور سعدیہ خانم نے کئی بار اسے کہا کہ واپس آ جائیں، مگر اس نے تو خواہش کا حال تک نہ سنا، اور اس خبر کی تصدیق بھی کر دی کہ ہاں وہ اپنی اسسٹنٹ سے شادی کرنے والا ہے اور شادی کے لیے اپنے ماں باپ کو لینے آ جائے گا۔ خواہش بے بسی سے اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی رو دی تھی، جن میں محبت کی لکیر بہت معدوم تھی، اور وہ محدود مدت ختم ہو چکی تھی، اور اس مدت کے ساتھ رفتہ رفتہ اس کی سانسیں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جان چکی تھی کہ اسے خودکشی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ بہت جلد طبعی موت مرنے والی تھی۔ محبت زندگی سے غائب ہوئی تو زندگی کی مدت بہت کم رہ گئی تھی، اتنی کم کہ سانسوں کو بس آخری امید ٹوٹنے کا انتظار تھا۔ اب پھر شاہ میر سے شادی ہونے کے 7 ماہ بعد امید اور سانسوں کی ڈور دونوں خاتمے کے دہانے پر بالآخر کھڑی ہو ہی گئی تھی۔
شاہمیر آفیشلی اناؤنس کر چکا تھا کہ وہ اپنی اسسٹنٹ جینا سے شادی کر رہا ہے۔ جینا ایک پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی تھی۔ شاہمیر نے اناؤنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جینا میرے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم سفر وہی بن سکتا ہے جو ہر چیز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ ایک ہم سفر کے طور پر میں جینا کو بہترین دیکھتا ہوں، اسی لیے اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ مگر چونکہ میں پاکستان سے ہوں تو شادی کی تاریخ ہمارے ہاں ماں باپ ہی طے کرتے ہیں۔ میرے والدین آ جائیں تو شادی کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی۔ انگریزی میں بولتا وہ بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ خواہش کے ہاتھ کانپے تھے اور موبائل ہاتھ سے جا کر فرش پر گرا تھا۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے اس نے سعدیہ خانم کی طرف دیکھا جو اس کی حالت پر خود شرمندگی سے زمین میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ خواہش نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ مسکرا نہ سکی۔ دل سے خون اور آنکھ سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ اٹھی اور مردہ قدموں سے چلتی ہوئی سعدیہ خانم کے پاس آئی اور ان کے سامنے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پوچھیے گا کہ میری غلطی اتنی بڑی تھی کہ وہ محبت میں شرک کرتا۔ میں نے اسے چاہا اور بہت چاہا، اس نے بھی چاہا تھا نا، تو کیا محبت میں ایک معافی، ایک موقع نہیں دیا جا سکتا؟ بازوؤں کی پشت سے اس نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر مزید بہنے لگے۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے طبعی موت کے دہانے پر آ کھڑی ہوئی ہوں اور اب مجھے اپنے زندہ رہنے کی امید نظر نہیں آتی۔ اسے بتائیے گا میں نے اسے بہت محبت کی لیکن اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر مر رہی ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر چکرا کر اوندھے منہ فرش پر جا گری تھی۔ سعدیہ خانم تڑپ کر اس کی طرف گئی اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ خواہش کو خون کی الٹی ہوئی تھی۔ فرش پر اس کا خون تھا اور منہ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ مسکرانے کی کوشش کرتی خواہش ایک طرف ڈھلک گئی تھی اور سعدیہ خانم کی چیخ خان حویلی میں گونج کر رہ گئی تھی۔ اب سکون ہے تمہیں؟ مر گئے نا خان جی بھی اور مر رہی ہے میری بہن بھی، بلکہ سمجھو تو مر ہی چکی ہے۔ سلطان نے کشمالہ کا گلڈ جاننے کے بعد مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر اب جو قیامت ٹوٹی تھی تو پہلی بار وہ کشمالہ پر چلایا تھا اور کشمالہ بس روئی جا رہی تھی۔ اس نے یہ سب تو ہونے کا نہیں سوچا تھا۔ میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا سلطان، میں تو بس اپنے بھائی کا دل بچانا چاہتی تھی، اور تمہارے بھائی کا دل بچانے کے چکر میں خان جی کی جان چلی گئی اور میری بہن کی بھی جان جا رہی ہے۔ سلطان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر زور کا جھٹکا دیا اور پھر ایک طرف بیڈ پر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ کشمالہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ پہلے ہی خان جی کی موت کا گلٹ اس کے اندر سے نہیں جا رہا تھا، اوپر سے خواہش کی حالت دیکھ کر وہ خود کو مزید قصوروار سمجھتی تھی، اور اب تو خواہش کو زندگی اور موت کے درمیان جھولتا دیکھ کر وہ پل پل مر رہی تھی۔ احساس ندامت اسے اندر سے کھا رہا تھا، اور اوپر سے اتنی محبت کر دینے والے سلطان کو کھو دینے کا خوف الگ سے ناگ بن کر اسے ڈس رہا تھا۔ خواہش اسپتال کے بستر پر نلکیوں میں جکڑی پڑی تھی۔ اس کی حالت خطرے میں تھی کیونکہ اس کا جگر بری طرح سے خراب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے خون کی الٹیاں ہوتی تھیں، مگر وہ نظر انداز کی اپنی موت کی منتظر تھی۔ وہ شاہمیر کو مر کر دکھانا چاہتی تھی۔ نواز خان کی ساری اکڑ، سارا غرور اور تنتنا بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کر بہہ گیا تھا۔ سعدیہ خانم نے شاہمیر کو فون کر کے ماں ہونے کے باوجود پہلی بار بد دعا دی تھی کہ شاہمیر کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ماں، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا لہجہ اختیار کرو گی تو مر جاؤں گا میں۔ شاہمیر تڑپ کر رہ گیا، اور وہ جس کے ساتھ تم نے ایسا لہجہ رویہ دونوں اختیار کیے، وہ تو موت کے منہ میں پڑی ہے۔ انتظار کرو، 2-4 دن میں فون کر کے بتاؤں گی کہ خواہش کے جنازے کا فلاں فلاں وقت ہے۔ تمہاری نظر میں وہ سرخرو ہو چکی ہو تو شرکت کر لینا۔ سعدیہ خانم کا بھیگا لہجہ اور اذیت سے بھرے لفظ سن کر شاہمیر ساکت رہ گیا۔ کیا ہوا ہے خواہش کو ماما؟ بہت عرصے بعد اپنے منہ سے اس نے خواہش کا نام لیا تھا۔ دل بے اختیار دھڑکا تھا اور آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ مرنے والی ہے، آ جانا جنازے پر۔ سعدیہ خانم نے کال کاٹ دی تھی اور وہاں سمندر پار بیٹھے شخص کو لگا کہ اس کا دل لے گئی ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ خواہش کو بھلا دینے میں کامیاب ہو رہا ہے، مگر وہ تو آج بھی دل میں اتنی ہی حق سے رہتی تھی جیسے پہلے۔ تڑپ کر اس کے سارا سے رابطہ کیا تھا اور سب جان کر وہ زمیں بوس ہوا تھا۔
خواہش کی تکلیف اسے اپنے دل میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور ہر چیز کو بھلایا اسے صرف خواہش کے پاس جانے کی فکر تھی۔ سب چھوڑ کر وہ ایک بار پھر پاکستان آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، بس افسوس سے اسے دیکھا تھا، اور وہ سیدھا ICU کے دروازے پر جا کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے رو پڑا تھا۔ جیسی تھی خواہش اور کیسا بنا دیا تھا اس نے خواہش کو۔ اف، محبت ایسی ہوتی ہے تو ایسی محبت سے نفرت بھلی۔ خواہش کی تکلیف پر وہ ایسے تڑپا تھا کہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے اور اس کے پیچھے میڈیا کہیں نہ کہیں آ ہی جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کا ایک مشہور اداکار پاکستان کی ایک پرائیویٹ اسپتال کے ICU کے دروازے پر نم آنکھوں سے کھڑا اذیت کا ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی ویڈیو منٹوں سیکنڈوں میں وائرل ہوئی تھی، اور لوگ ڈسکس کرنے لگے تھے کہ اصلی چہرہ ہے کون سا شاہ میر کا، وہ جو جینا سے شادی اناؤنس کر رہا تھا، یا یہ چہرہ جو خواہش کے لیے رو رہا تھا۔ خواہش کا جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا، مگر کوئی ڈونر نہیں مل رہا تھا، اور تب شاہ میر نے خود کو ڈونر کے طور پر پیش کیا تھا۔ آج کل وہ سب کچھ بھلائے بس اسپتال کی دہلیز سے لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، کون سی شہرت، کون سی کہاں کی دولت، سب کچھ بے معنی ہو گیا تھا۔ کچھ معنی رکھتا تھا تو صرف خواہش تھی۔ شاہ میر نے برطانیہ کے کچھ مشہور اور قابل ڈاکٹر سے مشورہ کیا، اور نواز خان کی اجازت کے بعد خواہش کو باہر لے جانے کی مکمل تیاری کر لی تھی۔ خواہش بیچ بیچ میں ہوش میں آتی رہتی تھی، کہیں نہ کہیں شاہ میر نظر آ جاتا تھا، مگر اسے اپنا خواب سمجھ کر پھر دوائیوں کے زیر اثر سو جاتی تھی۔ شاہ میر اسے لے جانے کا انتظام کر چکا تھا۔ ہر طرف چرچا ہو چکا تھا کہ شاہ میر خان کی ایک عدد پاکستانی بیوی بھی ہے۔ ہر طرف شاہ میر کی ویڈیوز تہلکہ مچا دیا تھا، اور اپنی بیوی کی صحت کے لیے اسے اتنا پریشان دیکھ کر لوگ اس سے ہمدردی کر رہے تھے۔ وہ خواہش کو برطانیہ لا چکا تھا، جہاں اس کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوا تھا۔ تقریباً 2 ماہ تک دونوں اسپتال میں رہے۔ سعدیہ خانم اور میر داد خان اس سارے عرصے میں ان دونوں کے ساتھ رہے۔ شاہ میر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، جبکہ خواہش اسپتال میں ہی تھی، اور اب تک وہ جان چکی تھی کہ اسے موت کے منہ سے نکال کر زندگی کے راستے پر کھڑا کرنے والا شاہ میر تھا، اور اسپتال میں ہی اس نے iPad پر ہر وہ ویڈیو دیکھ لی تھی جو کہیں نہ کہیں کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لی تھی۔ دل کو ایک انہونی خوشی ہوئی تھی کہ محبت نے اپنی جڑیں مکمل طور پر نہیں اکھاڑیں۔ کہیں تو محبت ابھی بھی باقی تھی، لیکن علاج کے دوران اس کے ہوش میں کبھی شاہ میر کو اپنے پاس نہیں دیکھا تھا، مگر بے ہوشی میں اس نے خود پر کہیں نہ کہیں شاہ میر کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ مکمل صحت یاب ہوئی تو سعدیہ خانم اور میر داد خان کے ساتھ شاہ میر کے برطانیہ والے پیلس میں آ گئی تھی۔ سعدیہ خانم سے ہی معلوم ہوا کہ شاہ میر کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ دنوں کے لیے ٹاؤن سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ شاہ میر کی منتظر ہی رہی تھی کہ واپسی کی ٹکٹ ہو گئی۔ نواز خان نے بھی اسکائپ پر اس سے بات کی تھی۔ پہلی بار تھا کہ باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر شدت سے رو دیے۔ کوئی حد، کوئی سرحد، کوئی غرور نہیں تھا، اور نواز خان نے واپس آنے کا کہا تو وہ دہل گئی تھی۔ مجھے ابھی واپس نہ بلائیں ابا، مجھے خود کے جینے کے لیے کوشش کرنے دے دیں۔ اگر اس بار ناکام ہوئی تو ہمیشہ کے لیے آپ کے در کی ہو جاؤں گی۔ سعدیہ خانم اور میر داد خان چلے گئے، مگر وہ وہیں رہ گئی، اور ہر دن گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک دیکھتے شاہ میر کا انتظار کرتی، یا اس کا انسٹاگرام سٹاک کرتی رہتی، جہاں دوسرے ٹاؤن سے نئے پروجیکٹ کی کچھ شوٹس اپلوڈس ہوتے رہتے تھے، اور بعض تصاویر میں جینا شاہ میر کے ساتھ نظر آتی تو خواہش جل بھن کر رہ جاتی تھی۔ وہ کافی دیر سے یہ ٹک اس کی پشت کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب سے سلطان کو پتہ چلا تھا کہ شاہ میر اور خواہش کی تصاویر خواہش کے نکاح والے دن بھیجے جانے والی کشمالہ تھی، تو کشمالہ سے کم و بیش ہی بات کرتا تھا، اور خواہش کی بیماری کے بعد تو اس نے کشمالہ کو مخاطب تک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک احسان کیا تھا کہ کسی اور کو سلطان نے نہیں بتایا، ورنہ باقی سب کی نظروں میں بھی گر کر وہ کبھی جی نہ پاتی۔ اس کی بے رخی پر کشمالہ پل پل مر رہی تھی۔ اس وقت بھی ہمت کرتے اس نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ تو جھٹکتا وہ کمبل کاندھوں تک اوڑھتا تھوڑا آگے کھسک کر اس سے دور ہوا تھا۔ کشمالہ کی آنکھ سے کئی آنسو ایک ساتھ نکلے تھے، اور گلا خشک ہونے لگا تھا۔ پانی پینے کے لیے وہ اٹھی تو خالی جگ منہ چڑھا رہا تھا۔
کمبل ایک طرف کرتی وہ اٹھی اور بیڈ سے پاؤں نیچے رکھتے جیسے ہی جگ اٹھایا تو وہ ہاتھ سے کھسکا اور پاؤں پر گرتا ہوا فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ کشمالا بھی چیخ گونجی تو گھبرا کر اٹھتے اس کے پاس آیا۔ کشمالا کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ پاگل ہو تم کیا؟ نظر کچھ نہیں آتا؟ خود کو زخمی کر لیا۔ اس کے پاؤں سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا اور فوراً اسے باہوں میں بھر کر صوفے پر لے آیا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کشمالا نے اپنا پاؤں چھڑایا۔ سلطان نے واپس اس کا پاؤں پکڑا اور بینڈیج کرنے لگا۔ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہے؟ میں تکلیف سے تڑپوں یا مر جاؤں؟ کشمالا نے پھر سے پاؤں چھڑانے کی کوشش کی مگر سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی ہوئی تھی۔ کشمالا میرے صبر کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، سلطان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اور جو تم کر رہے ہو، خدا کی قسم تمہاری بے رخی نہیں ہوتی برداشت۔ اتنی چھوٹے سے زخم سے نہیں ہوئی تکلیف جتنی تمہاری بے رخی سے ہوتی ہے۔ دعا کرو بڑی چوٹ لگے اور میں مر جاؤں تاکہ تم شٹ اپ یار، چپ کر جاؤ پلیز۔ سلطان تڑپا تھا۔ وہ ناراض تھا صرف، اور اتنا بھی ناراض نہیں تھا کہ اس سے محبت نہ رہتی۔ اتنی ناراضگی تو بنتی تھی نا میری جو تم نے کیا، اور اب نہیں ہوں تم سے ناراض میں۔ خدا را مرنے مارنے کی باتیں اب نہ کرنا، کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے اب مجھ میں۔ کشمالا کا ماتھا چومتے وہ اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جاتا لیکن کشمالا ہی اس کی زندگی سے، کشمالا سے دوری کسی صورت ممکن نہ تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے اپنے بہت قریب کسی کی دہکتی سانسیں محسوس ہوئی تھیں۔ اتنی دہکتی ہوئی کہ اسے لگا وہ جل رہی ہے۔ گھبرا کر اس نے آنکھیں کھولیں تو ایک محبت بھرا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا تھا۔ سانسیں جیسے اس کے سینے میں اٹک گئی اور اگلے لمحے ہمت کرتی وہ اس وجود کو دھکا دے کر خود سے دور کر چکی تھی۔ آؤچ! خواہش نے اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ شاہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شاہ کو دیکھ کر خواہش نے زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ سوری، مجھے لگا پتہ نہیں کون، خواہش نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ ہاں، تمہیں میں کہاں ہی نظر آتا ہوں، تم تو ہمیشہ مجھ سے منکر رہی ہو۔ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا وہ شکوہ گناہ ہوا تھا۔ اور تمہیں جو وہ چڑیل نظر آتی ہے اس کا کیا؟ ہاں، میں بھی تو تمہیں نظر نہیں آتی، خواہش نے نروٹھے پن سے کہتے رخ پھیر لیا۔ وہ جانتی تھی شاہ کا دل اور دماغ اب جگہ پر آ چکا ہے، اسی لیے اتنا نخرہ دکھانا تو اس کا بھی بنتا ہی تھا۔ اچھا، اب رخ کیوں پھیر رہی ہو؟ پلٹو اور مجھے دیکھو تو۔ جانو تمہارے علاوہ کسی چڑیل کا سایہ بھی نہیں ہے مجھ پر۔ ہتھیلی پر سر رکھے وہ کروٹ کے بل لیٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تو خواہش آہستہ سے اس کی طرف مڑی اور چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت طاری کرتے اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، بہت کام کا بندہ ہوں لیکن کسی کام کا نہیں رہوں گا میں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو سنوارتے وہ جہاں بھر کی محبت اپنے لہجے میں سمیٹ کر بولا تھا۔ برسوں کی محبت میں مہینوں کی دوریاں آئی تھیں، لیکن وہ ان دوریوں کے شکوے کر کے ان لمحات کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ عورت مرد کی محبت میں نخرے نہ کرے تو محبوبہ جیسے کہلائے۔ شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنے قریب کرتے اس کے لب چوم لیے۔ اب بھی ناراض ہو؟ خواہش نے شرم سے لال ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ آپ بہت بے شرم ہیں شاہ۔ تو شاہ کا قہقہ بلند ہوا تھا خواہش کی بات پر۔ بیگم، ابھی بتاتا ہوں آپ کو کتنا بے شرم ہوں میں۔ مسکراتے اس نے خواہش کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ محبت سچی ہو تو نامکمل کبھی نہیں رہتی، اور یہ ثابت ہو گیا تھا۔